السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ عنقریب ہمارا نورانی قاعدہ ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ قرآن مجید سے ہم پہلی سورہ عامہ پارہ سے بہت جلد آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ نئے آنے والے سبق میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون سی غلطیاں عام طور پہ لوگ کرتے ہیں اور ہم نے نہیں کرنی، اور ہم قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر کوئی تجوید سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی آپشن کھلا ہوا ہے۔ تو آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر کاف اک، لام دو زبر لام لل، اک لل، لام زبر میم لم، اک لل لم، میم دو زبر وا مو، اک لل لم مو، واو زبر وا، اک لل لم مو، تا پشتو، اک لل لم مو تو، حاضر با حب، اک لل لم مو تو حب، با پیش واو بو، اکل لم و تحبو، نون زبر لام نل، اکل لم و تحبون، میم زبر الف ما، اکل لم و تحبون الماء، لام زبر لا، اکل لم وتحبون المال۔ ادھر جن چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے، کاف باریک ہے، لام پہ نہیں رکنا، میم کا غنہ ادا کرنا ہے کیونکہ میم کے اوپر غنہ آیا ہوا ہے۔ آگے ہمارے پاس ادغام کا قاعدہ ہے، جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یا میم واو نون ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، یعنی اس کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور غنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس نون تنوین کے بعد واو آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے کیونکہ یہ غنے کے ساتھ والا ادغام ہے۔ اکل لم وتحبون المال، ح پیش با حب، با دو زبر بن، حبن، جیم زبر میم جم، حبن جم، میم دو زبر من، حبن، حبن جمن، وقف، حبن جما۔ اخفا ہو رہا ہے یہاں پہ کیونکہ نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے جیم آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے۔ غین پیش غو، ثا زبر الف مد ثا، غثا، معاف کیجیے گا، غثا، حمزہ دو زبر ان، غثا ان، حمزہ زبر ح اح، غثا ان اح، واو کھڑی زبر وا، غثا ان احوا۔ یہاں پہ بھی قاعدہ ہے لیکن فی الحال ہم ادغام کا کر رہے ہیں، ہم آج ادغام بلا غنہ کا کریں گے، یہ انشاءاللہ آپ کو آنے والے دنوں میں سمجھائیں گے۔ میم پیش عین مع، تا زبر تا، معتا، دال دو زیر دن، معتدن، حمزہ زبر ا، معتدن ا، سا زیر یا سی، معتدن اسی، میم دو زیر من، معتدن اثیمن۔ ٹھیک ہے، قاعدہ میں سمجھاتی چلوں، کل ہم نے جو کیا تھا ادغام بالغنہ کا قاعدہ، آج ہم کریں گے ادغام بلا غنہ کا۔ ایک موٹی سی ریویژن کریں تو یاد دہانی کے لیے بتاتی چلوں، ادغام کی دو اقسام ہوتی ہیں، نون ساکن اور نون تنوین میں ادغام کا قاعدہ جو ہے اس میں ادغام کی دو اقسام ہیں، ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ یہ
کل ہم نے جو پڑھی تھی قسم گزشتہ سبق میں، اگر کسی کو سمجھنا ہو تو سبق کل کا دیکھ لے، جس پہ ہم نے ادغام کا پورا قاعدہ سمجھایا تھا مثالوں کے ساتھ۔ یہ ادغام بالغنہ ہے، جبکہ یہ ادغام بلا غنہ ہے۔ ادغام بلا غنہ کا مطلب ہے کہ غنہ نہیں کرنا، بالغنہ غنے کے ساتھ، بلا غنہ غنے کے بغیر۔ اس کا اجرا 2 حروف پر ہوتا ہے، لام اور را۔ یعنی کہ جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن یا نون تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ملا تو دیں گے، ٹھیک ہے، ادغام تو کر دیں گے، لیکن غنہ بالکل بھی نہیں کریں گے۔ تو ہم مثال سب سے پہلے دیکھیں گے نون ساکن میں ہمیں جو مل جائے، کل ہم نے سبق میں پڑھی تھی، تو وہی ہم یہ دیکھیں، نون ساکن کے بعد را آیا ہوا ہے، یہاں پہ شد سے ادغام تو بن گیا ہے لیکن رکنا نہیں ہے کیونکہ یہ غنے کے بغیر ہے۔ نون ساکن کی کیا مثال ہے؟ مِن ربک، نون ختم ہو گیا کیونکہ یہاں پہ میم کو را سے ڈائریکٹ جوڑ دیا تو کیا بنا؟ مِن ربک، نون ساکن اور نون تنوین کی کنڈیشن ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ، مِن ربک، ٹھیک ہے، یہ اس کی نون ساکن کی مثال ہے۔ اور اس کے علاوہ نون تنوین کی مثال ہمارے سبق میں نہیں آئی، البتہ نون تنوین کے ساتھ لام کی مثال ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہے؟ اکللما، یہ لام کی مثال ہے لیکن نون تنوین کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں انشاءاللہ ہم ابھی ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی نون تنوین کی را کے ساتھ مل جائے اور نون ساکن کی لام کے ساتھ مثال مل جائے۔ اکللما، یہاں پہ غنہ بالکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ نون تنوین کے بعد لام اور را میں سے را آیا ہوا ہے، ادغام ہوگا، ان کو آپس میں ہم ملا دیں گے لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں اکللما، جو نون کی آواز آ رہی تھی نا نون تنوین کی، وہ ختم ہو گئی لام آنے کی وجہ سے۔ یہاں پہ جو نون ساکن کی آواز آ رہی تھی وہ را آنے کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ یہ 2 مثالیں آپ کے سامنے ہیں، یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کیسے۔ یہ دیکھیں، یہ نون تنوین کے بعد لام آیا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی ادغام بلا غنہ ہوگا لیکن غنے کے بغیر والا ادغام، صفلا، یعنی کہ نون تنوین کے بعد لام آیا ہوا ہے۔ یاد رکھیے یہاں پہ رکنا کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 مثالیں تو ہم نے دیکھ لی، اب ہم اور مثالیں بھی دیکھتے ہیں قرآن مجید سے۔ اللہ کرے کہ ہمیں جلدی مل جائے، اور آپ کا ٹائم جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، مجھے پتہ ہے رمضان کے دن ہے اور قیمتی گھڑیاں ہیں، گھر کے کافی سارے کام ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی مثال مل جائے۔ آپ کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ کیسے ڈھونڈی جاتی ہے مثال اور کیسے اس کو۔ یہ دیکھیں، نون ساکن کے بعد لام آیا، میں نے آپ سے کہا تھا نا لام کی مثال ڈھونڈنی، یہ فَإِلَّمْ، اب بھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید ڈھونڈا ہے، کھولا ہے، یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد را، مِن رِجَالِکُم، ٹھیک ہے، یہ ہم اپنے پاس لکھ لیتے ہیں فَإِلَّمْ۔ یہ نون ساکن اور نون تنوین، نون ساکن میں لام کی مثال ہے، کیا ہے؟ فَإِلَّمْ، یہ ہمیں چاہیے تھی نون ساکن کے بعد لام کی مثال تو ہمیں مل گئی۔ ہمارے پاس نون تنوین کے بعد لام کی مثال ہے تھی لیکن نون ساکن کے بعد نہیں تھی۔ اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں نون تنوین میں را کی مثال مل جائے۔ نون ساکن میں تو ہم نے را کی مثال ڈھونڈ لی ہے، ہمارے پاس تھی قاعدے میں، ہمارے سبق میں۔ اب ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں نون تنوین کے بعد را کی مثال مل جائے۔ جو ابھی پیچھے ہم نے دیکھی تھی وہ بھی نون ساکن کے ساتھ تھی، را کی، مِن رِجَالِکُم، مِن رِجَالِکُم، را باریک کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھی کچھ چیزیں، یہ دیکھیں، یہ نون ساکن کے بعد لام کی مثال، مِن لَدُنکَ، آپ بھی ڈھونڈیں، کوشش کریں، اس قاعدے کو بار بار سنیں، سیکھیں، یہ بار بار آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو پھر ہم ادائیگی پہ سارا زور دیں گے، سیکھنے کا کام جو ہے وہ بھی۔ یہ دیکھیں نون تنوین کے بعد لام کی مثال کیا ہے؟ لَعِبْرَةً، بس اس کی مین نشانی یہ ہوتی ہے یا نون ساکن ہوتا ہے یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوتا ہے، اس کے بعد لام اور را ہوتا ہے، یا اس کے بعد یمون ہوتا ہے، یا میم واو نون۔
ٹھیک ہے. یہ دیکھیں نون تنوین کی مثال، ادغام بالغنہ کی مثال. نون تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے، یا میم واو نون میں سے میم آیا ہوا ہے. یہ لفظ آپ یاد کر لیں، یعنی کہ یمون اور لر. یمون اور لر یہ دو چیزیں ہیں جو ادغام پہ اپلائی ہوتے ہیں. ایک مثال ہمیں اور چاہیے تھی، مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ بعد میں آپ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، میں بھی ڈھونڈ کے آپ کو بتا سکتی ہوں. فی الحال تو کیا چاہیے تھی ہمیں؟ نون تنوین کے بعد را. نون ساکن کے بعد را تو ہم نے ڈھونڈ لیا، قاعدے سے ہی مل گیا تھا ہمیں، لیکن نون تنوین کے بعد را کیسے ڈھونڈیں گے؟ مل نہیں رہی مجھے فی الحال، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈھونڈتے رہیں تو ہمارے ساتھ رہیں. اس ڈھونڈنے میں بڑا مزہ آتا ہے ویسی، اور جو ڈھونڈ لیتا ہے وہ سیکھ جاتا ہے. اگر آپ کو کوئی مثال ملی ہو تو ضرور. یہ دیکھیں نون تنوین کے بعد لام، لآیۃ لکم. یہ دیکھیں نون تنوین کے بعد لام، مصدقا لما. مثالیں بہت ساری ہیں، بعض کا ہمیں جو چاہیے ہوتی وہ مل نہیں ہوتی. دیکھیں ادغام بالغنہ کی مثال، صراط مستقیم. ٹھیک ہے، دیکھیں من ناصرین، یہ الگ قاعدہ، یہ بھی انشاءاللہ ہم بہت جلدی کریں گے. یہ والا میم کے بعد میم کا، یہ البتہ ہمارے پاس نون ساکن کے بعد نون یمون میں سے ہے، تو یہ بھی ادغام بالغنہ ہے. جتنے نون ساکن اور نون تنوین کے جتنے بھی احکامات ہیں، آدھی تجوید تو ان کے اندر ہی ہے. 4 احکامات ہیں، اخفاء ہے، ادغام ہے، اقلاب ہے، اظہار ہے. اگلا قاعدہ ہم نے اظہار کا کرنا ہے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم اگلا قاعدہ اظہار کا کریں گے. معذرت خواہ ہوں مجھے مثال نہیں ملی. اور یہ دیکھیں ادغام بالغنہ، طائفۃ من. یہ ادغام بالغنہ کی مثال ہے. یہ دیکھیں ادغام بالغنہ، این یؤتی. ادغام بالغنہ، احد مثل من یشاء. یہ ساری مثالیں جو ہیں ہمیں ادغام کی مل رہی ہیں. اخفاء کے اوپر بھی ہم نے تھوڑا سا اور کام کرنا ہے تاکہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم ضرور اخفاء کے اوپر کام کریں گے. یہ دیکھیں نون تنوین کے ساتھ یا یمون میں سے ادغام بالغنہ. یہ ادغام بلا غنہ، نون تنوین کے بعد لام آیا ہوا ہے. تو چلے آنے والے دنوں میں کام کرتے ہوئے ہمیں کبھی بھی نون تنوین کے بعد را کی کوئی مثال نظر آئی تو ہم ضرور اس کو اپنے پاس لکھ لیں گے. ویسی بعض کا چیز ہوتی بھی ہے لیکن نظر نہیں آ رہی ہوتی، ایسا بھی ہوتا ہے. اور بعض کا جب ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس وقت آپ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے، جب چیز ہمیں نظر آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر پھر کام کریں گے. فی الحال ہم نے جو آج سبق پڑھا ہے، یہ آج آپ نے ہوم ورک اس کا یہ کرنا ہے کہ اس سبق کو ریوائز کرنا ہے، گھر میں کرنا ہے، بار بار کرنا ہے، تاکہ آپ کی منزل قرآن مجید کی طرف مزید آسان ہو جائے. ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.